الا اللہ بلند کرنا پڑ رہا۔ عرب کا جزیرہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھا، عرب کے جزیرے کا وہ علاقہ جسے حجاز کہتے ہیں، مکہ اور مدینے کے درمیان، یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس کے دائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں، بائیں طرف بھی پہاڑیاں تھیں، ریت کے ٹیلے اور پہاڑیاں، جس کے نتیجے میں عرب کا یہ علاقہ کہ جس میں پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اور مدینے کا شہر جہاں پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ تقریباً ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ ایک کونے کا علاقہ، دو پہاڑیوں کے درمیان پورا علاقہ چلا گیا، اسی لیے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ عربی میں حجاز رکاوٹ کو کہتے ہیں، جو ایک دیوار بنا دی جائے، ایک پشتہ، ایک رکاوٹ بنا دی جائے، جیسے کلپٹن کے ساحل پر مثلاً ایک دیوار بنا دی گئی ہے پانی کو روکنے کے لیے، عربی میں اس کا نام حجاز ہے۔ مکے اور مدینے کے علاقے کو حجاز کہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں طرف ریت کے ٹیلے اور پہاڑیاں چلی گئیں۔ آج بھی جب آپ سفر کریں تو دائیں بائیں یہ دونوں طرف پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اس لیے یہ علاقہ ساری دنیا سے کٹ گیا، ورنہ اس وقت دنیا میں تعلیم بھی تھی، اس وقت دنیا میں فلسفہ بھی تھا یونان کے پاس، اس وقت دنیا میں قانون بھی تھا روم کے پاس، اس وقت دنیا کے اندر علم و حکمت بھی تھے ہندوستان کے اندر، مگر یہ علاقہ کٹ کے رہ گیا ہے سب سے۔ چنانچہ عرب کے لوگوں کے پاس نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی دستور ہے۔ جنگل کا قانون چلتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں تک کہ ایک عام عرب کو یہ چیز سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ تمہارے قبیلے کے باہر جو دوسرے انسان ہیں ان کے مال کا احترام کرو، ان کی عزت کا احترام کرو، ان کی جان کا احترام کرو۔ عرب کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، بھئی ہم کیوں اس کی جان کا احترام کریں، وہ تو ہمارے قبیلے کا نہیں، ہم کیوں اس کے مال کا احترام کریں، وہ تو ہمارے خاندان کا نہیں۔ ایسا ان کے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں یہ چیز سمجھانا کہ دیکھو وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہارے قبیلے سے باہر ہے تو کیا ہوا، ہے تو انسان، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جو اپنے قبیلے کا ہے اس کی جان کی حفاظت ہم کریں گے، چاہے وہ خطا وار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ جو اپنے قبیلے کا ہے اس کے مال کو ہم بچائیں گے، چاہے وہ مال کہیں سے چوری کر کے ہی کیوں نہ لایا ہو۔ اور جو ہمارے قبیلے سے باہر ہے، انتہائی شریف بھی ہے تو موقع ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، انتہائی عزت والا بھی ہے ہم اس کا مال لوٹ لیں۔ یہ ایک تصور آ گیا تھا عربوں میں، جو آج بھی آپ دیکھیں کہ تہذیب اور علم سے جو قومیں بہت دور ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے ابھی تک موجود کہ اپنے قبیلے والے کے لیے ہر حق ہے، اور اپنے قبیلے سے باہر جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، مگر پھر بھی نہ اس کے مال کا احترام، نہ عزت کا، نہ جان کا۔ یہ ماحول عربوں کا بن چکا، اور عربوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد قرار دیتے ہیں، لیکن نہ ان کو یہ معلوم کہ حضرت ابراہیم کون تھے، نہ یہ پتا کہ حضرت اسماعیل کون تھے۔ ایک عجیب تماشا تھا کہ فخر تو کرتے ہیں بار بار، ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم اسماعیل کے بیٹے ہیں، مگر یہی بھول گئے کہ ابراہیم ایک نبی ہے، اسماعیل ایک نبی ہے، ان کا پیغام، ساری چیزوں کو فراموش کیا جا چکا۔ عرب ہی کے علاقے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے علاوہ دو اور نبی بھی گزرے ہیں جن کی تبلیغ زیادہ نمایاں، ایک قوم عاد میں، ایک قوم سمود میں، یعنی حضرت صالح اور حضرت ہود۔ ان کا تذکرہ بھی عربوں کے پاس ہے، مگر اس میں دین کی بات کہی نہیں ہے، ان کو ایک قسم کا سیاسی رہنما بنایا گیا۔ یہ عربوں کی تاریخ ہے، نبوت سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر تصور تک نہیں ہے کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں ایک چیز تھی عربوں کے اندر، وہ یہ کہ ان کے پاس خدا کا تصور تھا، یعنی خدا سے میری مراد ہے اللہ، اللہ کا تصور تھا۔ اللہ وہ لوگ کسے کہتے تھے؟ اللہ کا مقصد تھا سب سے بڑا پروردگار، سب سے بڑا خدا، یعنی جو انہوں نے 360 چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے، جن کے بت رکھے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت و طاقت نہیں، اصل جو ہے وہ وہی اللہ، جس کا نام انہوں نے بھی اللہ رکھا ہوا تھا، کہ ان سب کے اوپر وہ ہے، مگر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک وسیلہ، ہمیں اس خدا تک پہنچانے والے، اگر ہم ان کو راضی کر دیں تو وہ خود بخود راضی ہو جائے گا، اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ خدا ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ عربوں کے پاس یہ تصور تھا، یعنی عرب ہندوؤں کی طرح سے یا مجوسیوں کی طرح سے یا عیسائیوں کی طرح سے اس شرک کے قائل نہیں تھے کہ ایک وقت میں 2 برابر سے خدا مانے یا 3 کو برابر سے خدا مانے۔
یا ہر خدا کو الگ الگ طاقت دے دیں کہ یہ بارش کا خدا ہے اور وہ پیدا کرنے کا خدا ہے اور وہ اولاد کا خدا ہے اور وہ روزی کا. یہ تصور عربوں کے پاس نہیں تھا، ایک ہی خدا ان کے پاس تھا. یہی وجہ کہ آپ قرآن کو پڑھ ڈالیں تو بعض ایسی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے. مکے کے زمانے کی جو آیتیں مسلسل یہ آیتیں ہیں، ان کو میں دوہراؤں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا کہ اے رسول ان لوگوں سے پوچھو کہ کون بارش برساتا، یہ کہیں گے کہ اللہ. ان سے پوچھو کون روزی دیتا، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کون مسافروں کو منزل تک لے جاتا، یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ. یعنی قریش یا مکے کے کافر اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا. ساری چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی حاجتیں پوری کرتا ہے. اسی نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی، یہ بھی وہ مانتے تھے. بس ایک تصور ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اس خدا اور ہمارے درمیان تو چھوٹے چھوٹے خدا اور جب تک کہ ہم ان کو راضی نہیں کریں گے وہ اصلی خدا ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. یہ ایک چیز ان کے اندر تھی، یہ خرابی. ورنہ توحید کا تھوڑا بہت تصور ان کے پاس تھا کہ سب سے بڑا وہ خدا. یہ میں نے اس لیے واضح کیا کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جب پیغمبر کی تبلیغ رسالت کو آپ دیکھیں تو اکثر ایسا مقام آپ خود سنیں گے کہ مناظرے ہوئے ابو جہل سے، ابو لہب سے، ابو سفیان سے، عتبہ سے، شیبہ سے، تو اللہ کے مسئلے پر سب پیغمبر اسلام کی بات مان لیتے ہیں.